موجودہ دور مادیت کا دور ہے۔ ایک طرف بدعقیدگی کا سیلاب جو کہ مسلمانوں کے عقیدہ و ایمان کو تباہ کر رہا ہے، اور دوسری جانب گناہوں کا سیلاب ہے جو کہ مسلمانوں کی روحانیت کو تباہ کر رہا ہے۔ اگر ہم موجودہ ماحول اور معاشرے کا جائزہ لیں تو ہمیں ہر طرف بیرا روی اور گناہوں کی بھرمار نظر آتی ہے۔ آخر ایسا کون سا کام ہے جو ہمارے ایمان کی سلامتی کا ذریعہ بنے اور ہمارے باطن کو طیب و طاہر کر دے، جس کی صحبت اور نگاہ کرم گناہوں سے زنگ آلود دل کو آئینے کی طرح صاف و شفاف کر دے؟ وہ کام صرف اور صرف کسی نیک ہستی کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے، اس کے ہاتھ پر بیعت ہونا ہے۔ صوفیہ کی اصطلاح میں بیعت اس کو کہتے ہیں کہ مرید اپنا عقیدت کا ہاتھ مرشد کے ارشاد کے ہاتھ کے ساتھ منعقد کرے، اور یہ انعقاد مرشد کے واسطے سے مرشد کے ساتھ ہوتا ہے، اور بواسطہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس بیعت کا انعقاد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور یہ بیعت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فعل سے ثابت ہے۔ یاد رہے، ایمان و عمل پر بیعت لینا قرآن و سنت اور آثار صحابہ اکرام علیہم الرضوان سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ سے بیعت لینے کے عمل کو نہ صرف بیان فرمایا بلکہ اجر عظیم کی خوشخبری عطا فرمائی۔ یہی نہیں بلکہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کو اپنی بیعت قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وہ جو تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو جس نے عہد توڑا اس نے اپنے بڑے عہد کو توڑا، اور جس نے پورا کیا وہ عہد جو اس نے اللہ سے کیا تھا تو بہت جلد اللہ اسے بڑا ثواب دے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بزرگوں کے ہاتھ پر بیعت کرنا صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی سنت ہے، خواہ وہ بیعت اسلام ہو یا بیعت تقوی یا بیعت توبہ یا بیعت اعمال وغیرہ ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ تفسیر نور العرفان میں اس آیت کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، اس آیت سے معلوم ہوا کہ دنیا میں کسی سوالے کو اپنا امام بنا لینا چاہیے، شریعت میں تقلید کر کے اور طریقت میں بیعت کر کے، تاکہ حشر اچھوں کے ساتھ ہو۔ اگر سوالے امام نہ ہوگا تو اس کا امام شیطان ہوگا۔ اس آیت میں تقلید، بیعت اور پیری مریدی سب کا ثبوت ہے۔ اکثر لوگ یہ کہہ کر بیعت کو غیر ضروری سمجھتے ہیں کہ کیا بیعت ہونا ضروری ہے؟ بس نمازیں پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو اور دیگر فرائض و واجبات کی پابندی کرو، کامل پیر کی کیا ضرورت ہے؟ آئیے اس کا جواب ہم حضرت مولانا روم علیہ الرحمہ سے لیتے ہیں۔ آپ علیہ الرحمہ مثنوی شریف میں اس سوال کا جواب یوں دیتے ہیں، پیر کا دامن تھام لے کہ یہ سفر بغیر پیر کے آفتوں اور خوف و خطر سے پر ہے۔ آپ فرماتے ہیں، یہ طریقت کا راستہ وہ ہے جو تو نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، خبردار اس راستے پر تنہا نہ جانا اور رہبر و مرشد سے ہرگز منہ نہ موڑ۔ آپ آگے فرماتے ہیں، جو شخص بھی بغیر مرشد کے اس طریقت کے راستے پر چلتا ہے وہ شیطانوں کی وجہ سے گمراہ اور ہلاک ہو جاتا ہے۔ آپ اور آگے فرماتے ہیں، اے نہ سمجھ، اگر پیر کا سایہ نہ ہو تو شیطانی وسوسے تجھے بہت پریشان کریں گے۔ محترم حضرات، حضرت مولانا روم علیہ الرحمہ سمجھا گئے کہ پیر کا دامن تھامنے سے آفتوں سے چھٹکارا اور شیطانی وسوسوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ امیر ملت پیر جماعت علی شاہ محدث علی پوری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، جو بغیر مرشد کے طریقت کی منزلیں طے کرتا ہے تو سالوں گزر جاتے ہیں۔ ایک چیونٹی جو دوسرے شہر جانا چاہتی ہے تو سالوں میں وہ منزل تک پہنچے گی۔ اگر یہ چیونٹی کسی پرندے کے پر کو تھام لے تو وہ سالوں کے بجائے مہینوں یا ہفتوں میں پہنچ جائے گی۔ یہی بغیر مرشد کے طریقت کی منزلیں طے کرنے والے کا حال ہے کہ اس کو برسہ برس لگ جائیں گے، اور اگر وہ کامل مرشد کا دامن تھام لے تو وہ کامل مرشد مہینوں میں طریقت کی منزلیں اپنے مرید کو طے کروا دیتا ہے۔ میرے بھائی، جب مرشد اور رہنما کی اتنی اہمیت ہے تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مرشد کس کو بنایا جائے؟ مرشد میں کون کون سی شرائط ہونی چاہیے؟ مرشد کے شرائط کیا ہیں؟
بندہ کسی سنی صحیح العقیدہ عالم، شریعت و طریقت، جامع شرائط پر پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے، شیخ سنی صحیح العقیدہ ہو، مرشد عالم ہو، فاسق معلن نہ ہو، آپ نے کامل پیر کی شرائط سنی، بس یاد رکھ لیجئے جس شیخ میں یہ شرائط پائی جائیں صرف اور صرف اسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جائے، ورنہ مارکیٹ میں درجنوں ایسے پیر دستیاب ہیں جو صرف اپنے آستانوں کو بھرنے، اپنی جیب بھرنے سے کام رکھتے ہیں، شریعت کی پابندی سے انہیں کوئی سروکار نہیں ہوتا، کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے پیروں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ محترم حضرات، دنیا دار العمل اور آخرت دار الجزا ہے۔ انسان اس دنیا میں ایمان اور نیکیوں کی دولت جمع کرتا ہے، اور جب اس کے راہ آخرت کے سفر پر روانہ ہونے کا وقت قریب آتا ہے تو شیطان کے ڈاکوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اگر انسان یہ قیمتی دولت اولیاء کاملین کی حفاظت میں سونپ دے تو انشاءاللہ ایمان محفوظ رہتا ہے۔ ملفوظات اعلیٰ حضرت میں ہے کہ امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ کی نزا کا جب وقت آیا تو شیطان آیا، کیونکہ اس وقت بھرپور کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح اس کا ایمان سلب ہو جائے۔ اس نے پوچھا، اے رازی، تم نے ساری عمر مناظروں میں گزاری، بتاؤ تمہارے پاس خدا کے وجود پر کیا دلیل ہے؟ آپ نے ایک دلیل دی، وہ خبیث معلم الملکوت رہ چکا ہے، اس نے وہ دلیل علم کے زور سے توڑ دی۔ آپ نے دوسری دلیل دی، اس نے وہ بھی توڑ دی۔ آپ نے تیسری دلیل دی، اس نے وہ بھی توڑ دی، یہاں تک کہ آپ نے 360 دلیلیں قائم کی اور اس نے وہ سب توڑ دی۔ اب آپ سخت پریشان و مایوس ہوئے۔ شیطان نے کہا، اب بول خدا کو کیسے مانتا ہے؟ آپ کے پیر و مرشد حضرت نجم الدین کبریٰ علیہ الرحمہ وہاں سے میلوں دور کسی مقام پر وضو فرما رہے تھے اور چشمے باطن سے مناظرہ بھی دیکھ رہے تھے۔ آپ نے وہاں سے آواز دی، راضی کیوں نہیں کہہ دیتا کہ میں خدا کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں؟ امام راضی علیہ الرحمہ نے یہ کہا اور حالت ایمان میں جان جانے آفرین کے سپرد کر دی۔ کامل مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ مرید تو دن میں کام کاج میں لگا ہوتا ہے اور رات کو سو جاتا ہے، مگر کامل مرشد اپنی عبادتوں اور ریاضتوں کے بعد مرید کی جان و مال اور ایمان کی سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس طرح بیٹھے بیٹھے مرشد کی دعاؤں کا فیضان مرید کو ملتا رہتا ہے۔ محترم حضرات، ہم اگر تاریخ اسلام پر نظر دوڑائیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست حق پرست پر بیعت کی، تابعین نے صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے ہاتھ پر بیعت کی، اور پھر اولیاء اللہ نے تابعین کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ نے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت حبیب اجمی علیہ الرحمہ نے حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت داؤد طائی علیہ الرحمہ نے حضرت حبیب اجمی علیہ الرحمہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت معروف کرخی علیہ الرحمہ نے حضرت داؤد طائی علیہ الرحمہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت سر سختی علیہ الرحمہ نے حضرت معروف کرخی علیہ الرحمہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ نے حضرت سر سختی علیہ الرحمہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت ابو بکر شبلی علیہ الرحمہ نے حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت غوث اعظم علیہ الرحمہ نے حضرت ابو سعید مخزومی علیہ الرحمہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ نے حضرت خواجہ عثمان ہارونی علیہ الرحمہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ نے حضرت خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت بابا فرید گنج شکر علیہ الرحمہ نے حضرت قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ نے حضرت بابا فرید گنج شکر علیہ الرحمہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور بریلی کے امام احمد رضا علیہ الرحمہ نے شاہ آل رسول مہروی کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ ایک لمبی فہرست ہے، میں نے صرف مشہور و معروف بزرگوں کے نام آپ کے سامنے بیان کیے تاکہ آپ بآسانی سمجھ جائیں کہ پیری مریدی کوئی آج کل کی بات نہیں، بلکہ صدیوں سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور اس کا مقصد صرف اور صرف فیض پہنچانا ہے۔ ہاں، جو لوگ اسے غلط مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، میری مراد جعلی پیر ہیں، ان کی تو ہم اہل سنت و جماعت بھی مخالفت کرتے ہیں۔ لہذا صرف سنی صحیح العقیدہ عالم اور جس کا سلسلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہو، اسی کامل شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جائے۔
اب آئیے کامل شیخ کے اوصاف کے متعلق سنتے ہیں، جسے حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نائب جس کو مرشد بنایا جائے اس کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ عالم ہو، لیکن ہر عالم بھی مرشد کامل نہیں ہو سکتا۔ اس کام کے لائق وہی شخص ہو سکتا ہے جس میں چند مخصوص صفات ہوں۔ یہاں ہم اجمالی طور پر چند اوصاف بیان کرتے ہیں تاکہ ہر سرفرا گمراہ شخص رہبر بننے کا دعویٰ نہ کر سکے۔ آپ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، مرشد کامل وہی ہو سکتا ہے جو دنیا کی محبت اور دنیاوی عزت و مرتبے کی چاہت سے منہ موڑ چکا ہو، ایسے کامل مرشد سے بیعت کر چکا ہو جس کا سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچتا ہو، اس شخص نے ریاضت کی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکامات کی تعمیل کا مظہر ہو، وہ شخص تھوڑا کھانا کھاتا ہو، تھوڑی نیند کرتا ہو، نمازیں زیادہ پڑھتا ہو، روزے زیادہ رکھتا ہو، خوب صدقہ و خیرات کرتا ہو، اس کی طبیعت میں تمام اچھے اخلاق ہونا چاہیے، صبر، شکر، توکل، یقین، سخاوت، قناعت، امانت، انکساری، فرما برداری، سچائی، حیا، وقار، سکون۔ اس شخص نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انوار سے ایسا نور اور روشنی حاصل کی ہو جس سے تمام بری خصلتیں مثلا کنجوسی، حسد، کینہ، جلن، لالچ، دنیا سے بڑی امیدیں باندھنا، غصہ و سرکشی وغیرہ اس نور کی روشنی میں ختم ہو گئی ہوں۔ امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، ایسے پیر بڑی مشکل سے ملتے ہیں۔ اگر یہ دولت کسی کو حاصل ہوئی اور یہ توفیق نصیب ہوئی کہ ایسا کامل مرشد مل گیا اور وہ مرشد اسے اپنی مریدوں میں شامل بھی کر لے تو اس مرید کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے مرشد کا ظاہری اور باطنی ادب کرے۔ محترم حضرات، اگر کوئی خوش نصیب کامل پیر کے دامن سے وابستہ ہو کر مرید ہونے کی سعادت پالے تو اسے چاہیے کہ ایسے مرشد سے خوب فیض پانے کے لیے پیکر ادب بن جائے، اس لیے کہ طریقت کے تمام معاملات کا انحصار ادب پر ہے۔ حضرت ابو علی دقاق علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، بندہ اطاعت سے جنت تک اور ادب سے خدائے تعالیٰ تک پہنچ جاتا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی مرید ادب کا خیال نہیں رکھتا تو وہ لوٹ کر وہیں پہنچ جاتا ہے جہاں سے چلا تھا۔ ہمیں جب ہمارے مرشد بیعت کرواتے ہیں تو وہ ہمیں غوث اعظم علیہ الرحمہ کا مرید بناتے ہیں، ان کے سلسلے میں داخل کرواتے ہیں، اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ حضور غوث پاک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ بے شک میرا ہاتھ میرے مریدوں پر ایسا ہے جیسے زمین پر آسمان ہے۔ حضور غوث پاک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، جو کوئی مصیبت میں مجھ سے فریاد کرے یا مجھ کو پکارے تو میں اللہ تعالیٰ کی عطا سے اس کی مصیبت دور کر دوں گا، اور جو کوئی میرے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت طلب کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا فرمائے گا۔ محترم حضرات، جلدی کیجئے، اگر آپ اب تک کسی کامل شیخ کے مرید نہیں بنے تو وقت ضائع نہ کریں، موت کا کوئی بھروسہ نہیں، کسی وقت بھی آ جائے۔ شیطان آپ کو وسوسوں کے ذریعے روکے گا، آپ اس کے وسوسوں پر توجہ نہ دیں اور کامل شیخ کا دامن پکڑ لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور کل قیامت کے دن غوث پاک علیہ الرحمہ کے غلاموں میں ہمیں اٹھائے۔